السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری گل فراز صاحب نے مجھے مدعو کیا، لیکن ساتھ میں وقت کی جو قید لگائی ہے، اب کوشش کروں گا کہ اس وقت میں اپنے موضوع کو یا جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کو سمیٹ لوں۔ ویسے ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے واقف ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ان کی سنت پر، ان کے طریقے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین زندگی وہ کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو آپ کے سامنے میں بخاری کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، حوالہ بھی، حدیث کا نمبر ہے 3563، 3563۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکل والا ترک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پوری زندگی میں، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا اور آپ کا ایمان وہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم جو ہے کھانا اگر ہمارے سامنے لایا جائے، ہم کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کھا لے، تو ہم عیب نہیں نکالتے، کیونکہ اس وقت ہمارا ایمان اوپر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کھانے میں عیب نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ عیب سمجھتے برائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کھانا کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ یا تو اجناس پر، دالیں وغیرہ، یا گوشت پر، یا سبزیوں پر، انہی چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں نا۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو جب ہم کسی کھانے میں عیب نکالیں گے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، تو وہ چیز پیدا کس نے کی ہے؟ وہ چیز، وہ نعمت زمین سے کس نے اگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو غیر شعوری طور پر یا نہ سمجھتے ہوئے ہم جس کھانے میں عیب نکال رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کھانے میں جو ہم عیب نکال رہے ہیں، یہ رزق یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو غیر شعوری طور پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اس خالق پر، اس رازق پر ایک طرح سے ایک عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رزق میں ہم نقص نکال رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق پیدا کیا ہے، وہ اجناس میں سے ہو، وہ غلجات میں سے ہو، وہ گوشت وغیرہ میں سے ہو، ان سب چیزوں میں بندوں کے لیے مصلحت ہے، بندوں کے لیے اس میں طاقت ہے، بندوں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شے، وہ کھانے پینے کی چیزوں یا دیگر مخلوقات، کوئی چیز بیکار، عبث اور باطل پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بے حد قدر کرنے والے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے کہ یہ رزق اللہ کا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو نعمت ہے اس میں تو عیب نہ نکالا جائے، لیکن جو چیز جو جس طریقے سے پکائی گئی ہے، اس پکانے والے کے پکانے کے انداز میں عیب نکالا جا سکتا ہے۔ بعض کی یہ رائے ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے بحران ہیں اس ملک میں۔ اب تھوڑی گیس کی لوڈ شیڈنگ کچھ کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ پھر کوئی بھی چیز پکائی جاتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے پیاز کاٹنا، کیسے آنسو نکالتے پیاز، لہسن چھیلنا، ادرک، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر دالیں وغیرہ اس کو صاف کرنا، اس کو دیکھنا کہ اس میں کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی پتھر نہ ہو، پھر پانی سے اس کو صاف کرنا۔ چاول اگر ہو، سبزیاں اگر ہو، سبزیوں کے کاٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ بھنڈی ہے، توری ہے، کریلے ہے، مٹر پلی، تو اس کے کاٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا، اور اس کے اگر گیس نہیں ہے تو پھر لکڑیاں جلانا، پھر اس میں جو ہے اس کو پکانا، اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں، آپ فواد کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس میں، کہ وہ کاٹ بھی رہے ہیں، پکائے بھی رہے ہیں۔ کون؟ ہماری اور آپ کی مائیں، بہنیں، بیویاں، مطلب جن کی بیویاں ہیں۔ اب انہوں نے پھر روٹی پکانا، روٹی الگ سے، آٹا گوندنا، کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس میں نا۔ ہم گئے بادشاہوں کی طرح گھر میں، کیا پکا لیا؟ دال، کیسا پکایا؟ پکانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی گوشت کا سالن ہے، نمک زیادہ ہے، گھی دیکھو، گوشت گلا نہیں ہے، ارے گوشت کیسے گلتا؟ جو بھی پکانے والی تھی اس نے اس وجہ سے اس طرح بنایا کہ کوئی کھائے نہیں۔ مائیں ہیں، بہنیں ہیں یا بیویاں ہیں، جو بھی ہیں خواتین، وہ تو اس لیے کھانا بناتی کہ گھر والے کھائے۔ اب اگر گوشت نہیں گلا تو گوشت لایا کون ہے؟ تم لائے ہو، سڑے ہوئے جانور کا گوشت لائے ہو، پرانا گوشت لائے ہو۔ اور پھر اگر گوشت تازہ بھی ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ سلنڈر میں تم نے گیس نہیں بھروایا، لکڑیاں تم صحیح نہیں لائے، طاقتور لکڑی نہیں لائے، گیلی لکڑیاں لائے، اور آرڈر چلا رہے ہو کہ یہ گوشت گلا نہیں ہے۔ تو بہت سارے عوامل ہیں۔ اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے، تقریباً جو ہے 1 مہینہ اور 22 دن رہ گئے۔ یہ رجب کی آج 8 تاریخ ہے، 22 دن رجب کے، پھر شعبان کا پورا مہینہ۔ رمضان میں آپ دیکھیں، ہم تو جو بڑے لڑکے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ، آپ بھی نخرے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سحری کے جگانے میں کہ بھائی اٹھو سحری کے لیے اٹھو، ہم تو صرف وہ کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے اتنے نخرے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے کوئی 3 بجے اٹھ رہے، کوئی 4 بجے اٹھ رہے، کوئی رات کو 1-2 بجے تک آٹا گوندنے میں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ بچے ہیں، لیکن ابھی آپ ذہنی طور پر بڑے بنے، بڑے، کہ کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا۔ کیوں؟ کہ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ سالن خراب ہو، سالن صحیح بنے نہیں۔ وہ تو چاہتے کہ بچے ہمارے کھائیں۔ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد پر بہت ترس کھاتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔
آپ کو نہیں پتہ، آپ چھوٹے ہیں نا، آپ جب گھر جاتے ماں نے جو ہے وہ سالن روٹی بنائی ہوتی ہے مثال کے طور پر، اور آپ جا کر کہتے ہیں کہ دادی سے پک کڑی دی، یہ کیا پکایا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل کو کتنا ٹھیس پہنچتا ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی کھانے میں عیب نکالنا ہے کہ مالح حامد، کہ اس میں جو یہ نمک کیوں زیادہ ہے، مسالہ کیوں زیادہ ہے، یہ گاڑھا کیوں نہیں ہے، جیسے شوربہ ہوتا ہے نا۔ اب بھائی بجٹ کو بھی دیکھنا، اتنی مہنگائی ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ بس مسلم ہو، تو جو کمانے والے پھر وہ جیب بھی گرم رکھے نا۔ اب وہ بیچارے گھر والے خواتین یا مائیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنے شوہر کی کمائی کو دیکھتے ہوئے سالن بنا رہی ہے، کہتی گوشت ہے نہیں، گوشت تیر رہے، اتنا سارا شوربہ بنائے اس میں، تو اس طرح کے عیب نہیں نکالو۔ اگر سوکھا بنا یہ تو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، اس میں شوربہ ہے ہی نہیں، تو وہ بیچارے کہاں جائے؟ یاد رکھیں ہماری اسی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رزق تنگ کر دیتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں آپ۔ پھر انسانیت ترستی ہے، انسانیت روتی ہے کھانے پینے کے لیے، روٹی کے لیے۔ آپ کو پتہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں اس شہر میں، اس ملک میں، جو کچرا کنڈی سے جو ہے وہ کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، کچرا کنڈی سے۔ آپ کو تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، آپ اس میں بھی نخرے کرتے ہیں، اس میں بھی عیب نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان اشتہاہ اکلو، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہوتی آپ کھا لیتے، اگر چاہت نہیں ہوتی آپ چھوڑ دیتے، مطلب نہیں کھاتے، اور نہ کھانے پر باتیں نہیں سناتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ کھانا، جیسے اس حدیث پر مکمل عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ یار آج شیخ لائق شاہ نے جو ہے یہ بیان کیا کہ کھانا اگر پسند نہ ہو تو نہیں کھاؤ، لیکن عیب نہیں نکالو، اس میں عیب نہیں نکالو، برائی نہیں نکالو، لیکن ساتھ میں جو ہم بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی تو چھوڑنا چاہیے نا۔ پلیٹ ہم پھینک دے، باتیں سنائے، گالیاں دے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے ماؤں بہنوں کی وہ اتنے سال کی خدمت بھول گئے، اپنی بیویوں کی وہ خدمت بھول گئے، جو بیوی والے ان سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا کھانا بن گیا بیچاری سے، انسان ہے، ساری محنت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو اسی لیے کھانے کے آداب میں سے یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس میں عیب نہیں نکالیں۔ جیسے سبزی ہو، سبزی کیوں بنائیں؟ ہم سبزی نہیں کھاتے؟ ارے سوچو اس سبزی کے اگنے میں کتنا ٹائم لگا، کسان نے ہل چلایا، زمین نرم کی، بارش کا منتظر تھا، بارش ہوئی، دعا کر کر کے بارش ہوئی، یا اس کے لیے پانی پہنچایا، پانی کا بندوبست کیا، روزانہ چکر لگا رہے، دیکھ رہے کہ یہ سبزی کا جو پودا ہے یہ پروان چڑھے، سپرے وغیرہ کرتا ہے، جھاڑیاں لگا دیتا ہے تاکہ جو ہے درندے وغیرہ آ کر اس کھیت کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی اس کو جو ہے اس پہ سبزی آ گئی، وہ ہری ہری ہوتی، چھوٹی چھوٹی، آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی، تو وہ روزانہ دیکھتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتے کہ اس کے کاٹنے کا ٹائم ہو تو وہ کاٹتے اس کو، گاڑی میں لوڈ کرتا ہے، بازار میں آتا ہے، پھر بازار سے جو ہے مختلف ٹھیلے والے خریدتے ہیں، پھر آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، وہ جا کر وہاں سے خریدتے ہیں۔ کس پہ؟ مفت میں، پیسوں سے خریدتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں۔ آسان کام ہے پیسہ کمانا حلال طریقے سے،
حلال کا مطلب حلال ہونا ہے، حلال کمائی کے لیے حلال ہونا ہے۔ اتنی محنت، کتنی باتیں انہوں نے سنی ہوگی اپنے باس سے، اپنے آفیسر سے، کتنی گالیاں برداشت کی ہوگی، بس سے لٹک لٹک کر گئے ہوں گے، کتنی مشکلات، بیماری کے باوجود وہ کام پہ گئے ہوں گے، ہاں؟ اور پھر شام کو آتے ہوئے سبزی لا کر خوشی خوشی گھر میں رکھ کے لا کر، کہ کیوں کہ شام کو تھوڑی سبزی سستی ہو جاتی ہے، کچھ چلو میرے بچے کچھ کھا لیں۔ اور بچوں کے لیے بچوں کی ماں نے جب وہ سبزی کاٹی، دوپہر کو رکھا کھانا، بس انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ ساری جو محنتیں ہیں، اتنی ساری محنت اس سبزی پر ہوئی ہے، اس محنت کے بارے میں وہ بچہ سوچتا نہیں ہے، وہ لڑکا سوچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ چیزیں پیدا کیوں کیے؟ پھر اگر سبزیوں میں فائدہ نہیں ہے تو یہ پیدا کیوں کی؟ آج ہماری نظریں کمزور ہیں، ہمارا دماغ کمزور ہے، ہماری ہڈیاں کمزور ہیں، ہماری ہڈیوں کا گودا کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نخرے کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں نخرے۔ بھائی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں جسم کی خوراک ہے، جسم کی اس میں غذائیت ہے، اس میں جسم کے لیے طاقت ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اس بارے میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عیب کبھی نہیں نکالے، عیب کبھی نہیں نکالے۔ اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، کیا شان تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے، پوچھتے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انداز دیکھیں آپ، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ آ کر کھانا لاؤ، راولا سالن، جلدی کرو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ہم اسی لیے یہ بیان کرتے ہیں، مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، میں اپنی اصلاح کے لیے، سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کے لیے باتیں کر رہا ہوں، پھر آپ کے لیے، اور اللہ سے دعا گو کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا آپ کھا لیتے تھے، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، کبھی نہ کہتے کہ یہ مجھے بتایا نہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، یہ کیسا گھر ہے، یہ گھر ہے کہ جہنم میں، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میرا روزہ ہے، نفلی روزہ آپ فجر کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، اس شرط پر کہ فجر کی نماز یا اذان کے وقت آپ نے کچھ کھائے نہیں ہے، فجر کے بعد آپ نے کچھ کھائے نہیں، نفلی روزہ آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیت، فرض روزے کی نیت پہلی کرنی، نیت دل کا ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو اسوہ تھا۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی عیب نکالنا ہے، یہ بھی عیب نکالنا ہے، یہ بھی برائی ہے کہ مثال کے طور پر دوپہر کو دال پیش کی گئی، میں دال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دال بیچاری مظلوم چیز ہے نا، مثال دے رہا ہوں کہ دوپہر کو دال کھائی، اچھا شام کو بچوں نے کہا بھائی کھانا، پھر دال، یہ پورے ہفتے ہم دال کھائیں گے؟ اللہ اکبر، سوچو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں چاہت ہو رہی ہے تو نہیں کھاؤ۔ آج جو بیماریوں کی یلغار ہے اس کی وجہ زیادہ خوراک بھی ہے۔ ایک ٹائم اگر ہم نہیں کھائیں گے ہم مر نہیں جائیں گے، ہماری صحت بحال ہو جائے گی، ہماری جو اندر کی مشینری ہے اس کو کچھ آرام ملے گا۔ تو اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، سب عمل کریں گے۔ کبھی جو ہے کھانے میں عیب نہیں نکالنا، میری بات سمجھ گئے؟ جو چیز پکی ہو بس وہ کھا لو، نہیں پکی ہو تو انتظار کر لو، اور اگر انتظار کرنے کی صورت میں مدرسے میں دیر ہو رہی ہے تو مدرسے آ جاؤ، کھانا بعد میں کھا لو۔ قربانی دینی۔ طالب علم کہتے گیس نہیں ہے، ناشتہ لیٹ کیا، تندور پہ روٹی لے کے گئے تھے، کھانا دیر سے ملا، بغیر ناشتے کے آ جاؤ، بغیر کھانے کے آ جاؤ۔
اللہ تعالیٰ تمہیں روحانی رزق دے گا، روحانی۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے، اللہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے دین کے ساتھ مخلص ہے۔ اسی پر میں اکتفا کروں گا، قاری صاحب بھی قریب آ گئے، ٹائم میرے خیال میں نے کچھ زیادہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں دین کے حوالے سے، سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے، یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ علی رسول النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔